بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حکایت نمبر 5۔ یکے از وزراء یکے از وزرائے معزول شدہ بحلقہ درویشاں در آمد و برکت صحبت ایشاں دروے اثر کرد و جمعیت خاطرش دست داد۔ ملک بارے دیگر باوے دل خوش کرد و عملش فرمود، قبول نہ کرد و گفت معزولی بہ کہ مشغولی، معزولی بہ کہ مشغولی۔ رباعی۔ آنا کہ بکنج عافیت بنشستند، دندان سگ و دہان مردم بستند، کاغذ بدریدند و قلم بشکستند، از دست و زبان حرف گیراں رستند۔ ملک گفت ہر آئینہ مارا خرد مند کافی باید، کہ تدبیر مملکت را شاید۔ گفت نشان خرد مند کافی آنست، کہ بچنی کا رہا تن نہ دہد۔ بیت۔ ہما بر ہما مرغاں ازیں شرف دارد، کہ استخواں خورد و طائر نیا زارد۔ یہ عبارت مکمل ہو گئی، ترجمہ دیکھو۔ یکے از وزرائے معزول شدہ بحلقہ درویشاں در آمد، برطرف کیے گئے وزیروں میں سے ایک فقیروں کے حلقہ میں داخل ہوا۔ وزراء وزیر کی جمع ہے، معزول شدہ کا معنی برطرف کیا ہوا، برخاست کیا ہوا، یعنی وہ آدمی جسے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ حلقہ درویشاں کا مطلب درویشوں کی جماعت، درویشوں کی جماعت، درویشوں کا گروہ۔ کبھی کبھی ہم درویش بول دیتے ہیں دال کے ضمہ کے ساتھ، یہ لفظ دال کے فتحہ کے ساتھ ہے اصل میں درویش۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ یکے از وزرائے معزول شدہ، برطرف کیے گئے وزیروں میں سے ایک بحلقہ درویشاں در آمد، فقیروں کی ایک جماعت میں داخل ہوا۔ وہ برکت صحبت ایشاں دروے اثر کرد، اور فقیروں کی صحبت کی برکت نے اس میں اثر کی، فقیروں کی صحبت کی برکت اس میں اثر کر گئی۔ وہ جمعیت خاطرش دست داد، اور دل جمعی نے اس کی مدد کی، دل جمعی نے اس کی مدد کی، یعنی اس کا دل بھی لگ گیا اس جماعت میں۔ ملک بارے دیگر باوے دل خوش کرد، بادشاہ نے دوبارہ اس کے ساتھ دل خوش کیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، سلیس ترجمہ۔ بادشاہ پھر سے اس سے راضی ہو گیا، بادشاہ دوبارہ اس سے راضی ہو گیا۔ وہ عملش فرمود، اور اس کو کام کرنے کا حکم دیا، یعنی اس کو کہا کہ اپنے کام پر لگ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ بادشاہ دوبارہ اس سے راضی ہو گیا، وہ عملش فرمود، اور اس کو کام کرنے کا حکم دیا۔ قبول نہ کرد، اس نے قبول نہیں کیا۔ وہ گفت اور کہا معزولی بہ کہ مشغولی، معزولی بہتر ہے مشغولی سے۔ اس نے اپنا عہدہ قبول نہیں کیا اور کیا کہا
معزولی ہی بہتر ہے مشغولی سے، یعنی برخاست رہنا، بادشاہ کے دیے ہوئے عہدے سے برخاست رہنا اور بادشاہ کے لگائے ہوئے کام پر نہ لگنا ہی بہتر ہے۔ سمجھ میں آنا؟ لگ جانے سے اور بادشاہ کے ہاں کام کرنے سے، سمجھ میں آنا؟ رباعی، آنا کے بکنج عافیت بنشستند، ہاں تو یہاں دیکھو معزولی بہ کے مشغولی، پہلے بتایا تھے ایک شعر میں کہ ناکے کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی ناکے کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے معزولی بہ کے مشغولی، معزولی بہتر ہے نہ کہ مشغولی۔ جیسے وہاں پڑھا تھا کور بہتر کہ آفتاب سیاہ، اندھا بہتر ہے، سمجھ میں آیا نا، نہ کہ آفتاب کا سیاہ ہونا، یا اندھا بہتر ہے نہ کہ آفتاب سیاہ، سمجھ میں آیا نا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر نہ کے معنی میں ہے، معنی یہ ہے معزولی بہ کے مشغولی، معزولی بہتر ہے نہ کہ مشغولی۔ اور دوسری تشریح یہ ہے یہاں پر کہ از کے معنی میں ہے، اس کے معنی میں ہے از کے معنی میں ہے، از معزولی بہ کے مشغولی، یعنی معزولی بہ از مشغولی، معزولی بہتر ہے مشغولی سے، سمجھ میں آیا نا۔ رباعی، آنا کے بکنج عافیت بنشستند، دندانے سگ و دہانے مردم بستند، وہ لوگ جو عافیت کے گوشے میں بیٹھ گئے، کتے کے دانت اور لوگوں کے منہ باندھ دیے، کاغذ بدریدند و قلم بشکستند، کاغذ پھاڑ دیے اور قلم توڑ دیے، از دست و زبان حرف گیراں رستند، عیب لگانے والوں کی زبان اور ہاتھ سے چھٹکارا حاصل کر گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کنج کا معنی کیا ہے؟ گوشہ، کنارہ، سمجھ میں آئی بات؟ کاغذ دریدند کس مصدر سے ہے؟ دریدن مصدر سے۔ کیا ہوتا ہے دریدن مصدر؟ پھاڑنا۔ شکستند تو معلوم ہی ہے، شکستن مصدر سے۔ رستند کس مصدر سے ہے؟ رستن مصدر سے۔ رستن مصدر چھٹکارا پانا، چھٹکارا حاصل کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ تو ترجمہ سمجھ گئے؟ آنا کے بکنج عافیت بنشستند، وہ لوگ جو عافیت کے گوشے میں بیٹھ گئے، یعنی دنیاوی امور سے لا تعلق ہو گئے، دنیاوی امور سے لا تعلق ہو گئے، زہد اختیار کر لیا، دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ دندانے سگ و دہانے مردم بستند، کتے کے دانت اور لوگوں کے منہ باندھ دیے۔ مطلب یہ ہے کہ تکلیف دینے والوں سے وہ آزاد ہو گئے، ایذا دینے والوں سے وہ آزاد ہو گئے، اور اسی طرح سمجھ میں آیا نا، جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں ان سے وہ دور ہو گئے۔ کاغذ بدریدند و قلم بشکستند، کاغذ پھاڑ دیے اور قلم توڑ دیے۔ از دست و زبان حرف گیراں رستند، حرف گیراں، حرف گیر کی جمع ہے۔ حرف گیر کا معنی نکتہ چینی کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا، عیب لگانے والا۔ کاغذ پھاڑ دیے اور قلم توڑ دیے، نکتہ چینی کرنے والوں کی زبان اور ہاتھ سے چھٹکارا پا گئے۔ مطلب یہ ہے نا کہ ایسے لوگ لکھائی پڑھائی سے کنارہ کش ہو گئے، اور جتنے بھی عیب لگانے والے ہیں، سمجھ میں آیا نا، اور کہہ لو چغل خوری کرنے والے ہیں، ان سب سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیے، سمجھ میں آیا نا، ان سب سے خود کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ ملک گفت، بادشاہ نے کہا،
ہر آئینہ مارا خرد مندے کافی باید، ضرور ہمیں ایک کامل عقل مند چاہیے۔ ہر آئینہ کا معنی ضرور، بے شک۔ بادشاہ نے کہا بے شک ہمیں ایک کامل عقل مند چاہیے کہ تدبیر مملکت را شاید، جو سلطنت کی تدبیر کے لائق ہو، جو سلطنت کے انتظام کے لیے مناسب ہو، موزوں ہو، جو سلطنت کے انتظام کے لیے موزوں ہو، مناسب ہو۔ سمجھ میں آیا نا؟ شاید کس مصدر سے ہے؟ شائستن مصدر سے۔ شائستن مصدر لائق ہونا۔ ہمیں ضرور ایک کامل عقل مند چاہیے جو سلطنت کی تدبیر اور انتظام کے موزوں ہو، لائق ہو۔ گفت اس نے کہا، یعنی اس برطرف وزیر نے کہا، نشان خرد مندے کافی آنست کہ بچونی کا رہا تن نہ دہد۔ کامل عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں میں اپنے کو نہ لگائے، ایسے کاموں میں اپنے کو نہ لگائے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو ایسے کاموں سے راضی نہ ہو، یوں بھی کہہ سکتے ہو ایسے کاموں کو منظور نہ کرے، ایسے کاموں کو قبول نہ کرے۔ کامل عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کو قبول نہ کرے۔ یہی ترجمہ کرو۔ تن نہ دہد، جسم نہ دے، ہے نا؟ لفظی ترجمہ کیا؟ جسم نہ دے، بدن نہ لگائے۔ مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ قبول نہ کرے۔ اس نے کہا عقل مند، کامل عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کو قبول نہ کرے۔ بیت ہما بر ہما مرغاں ازیں شرف دارد کہ استخاں خورد و طائر نیازارد۔ ہما تمام پرندوں پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ وہ ہڈی کھاتا ہے اور کسی پرندے کو نہیں ستاتا ہے۔ شرف، شرف کا معنی فضیلت، مرتبہ، ہے نا؟ استخاں، استخاں کا معنی ہڈی۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ہوما، ہوما کسے کہتے ہیں؟ ہوما ایک پرندہ ہے نا؟ ایک ایسا پرندہ جس کی خوراک ہے ہڈیاں، جس کی خوراک ہڈیاں ہے، لیکن اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے وہ کسی جانور کو مارتا نہیں ہے، بلکہ گری پڑی ہڈیوں پر اکتفا کر لیتا ہے۔ گری پڑی ہڈیوں سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کسی جانور کو مارتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہما تمام پرندوں پر فضیلت اس لیے رکھتا ہے کہ وہ ہڈی کھا لیتا ہے اور کسی پرندے کو نہیں ستاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، تو عافیت کے گوشے میں بیٹھ جانا اور بادشاہ کے دربار میں کام کرنا، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بادشاہی امور سے، سمجھ میں آیا نا، برطرف کر لے اور چھوٹے موٹے کام پر اکتفا کر کے اپنا پیٹ پال لے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ بادشاہی دربار میں ملازمت کرنے سے بسا اوقات دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کبھی کسی پر لاٹھی چلانی پڑتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ کبھی کسی کو قید کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کو ہراساں کرنا پڑتا ہے۔ تو خلق خدا کو اس میں ایک طرح سے بسا اوقات ستانا پڑتا ہے، تکلیف دینی پڑتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی موٹی موٹی تنخواہ بادشاہ کے دربار میں رہ کر حاصل نہ کرے، چھوٹے موٹے کام کاج سے اپنا پیٹ پال لے، تاکہ کسی کو تکلیف اس کی ذات سے نہ پہنچے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو۔ یکے از وزرائے معزول شدہ بحلقہ درویشاں در آمد،
برطرف کیے گئے وزیروں میں سے ایک فقیروں کی ایک جماعت میں داخل ہوا، وہ برکت صحبت ایشاں درب اثر کرد، اور فقیروں کی صحبت کی برکت اس کے اندر اثر کر گئی، وہ جمعیت خاطرش دست داد، اور دل جمعی نے اس کی موافقت کی، اس کی مدد کی۔ ملک بارے دیگر باوے دل خوش کرد، بادشاہ دوبارہ اس سے راضی ہو گیا، وہ عملش فرمود، اور اس کو کام کرنے کا حکم دیا۔ قبول نہ کرد، اس نے قبول نہیں کیا، وہ گفت بلکہ کہا معزولی بہ کے مشغولی، معزولی بہتر ہے مشغولی سے، یا معزولی بہتر ہے نہ کہ مشغولی۔ رباعی آنا کے بکنج عافیت بنشستند، دندانے سگ و دہان مردم بستند، وہ لوگ جو عافیت کے گوشے میں بیٹھ گئے، کتے کے دانت اور انسانوں کے منہ باندھ دیے۔ کاغذ بدریدند و قلم بشکستند، از دست و زبان حرف گیراں رستند، کاغذ پھاڑ دیے اور قلم توڑ دیے، نکتہ چینی کرنے والوں کی زبان اور ہاتھ سے وہ محفوظ ہو گئے۔ ملک گفت ہر آئینہ مارا خرد مندے کافی باید، کہ تدبیر مملکت را شاید۔ بادشاہ نے کہا بے شک ہمیں ایک کامل عقل مند چاہیے جو سلطنت کی تدبیر اور انتظام کے لائق ہو۔ گفت اس نے کہا نشان خرد مندے کافی آنست کہ بچنی کا رہا تن نہ دہد۔ کامل عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کو قبول نہ کرے۔ بیت شعر ہما بر ہما مرغاں ازیں شرف دارد کہ استخاں خورد وہ طائر نیازارد۔ ہما تمام پرندوں پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ وہ ہڈی کھا لیتا ہے اور کسی پرندے کو نہیں ستاتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔